الحمد لله قدم من شاء بفضله وأخر من شاء بعدله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سامعین محترم، محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے کے اندر دو بہت بڑی عظیم ہستیوں کی شہادت ہوئی. ان میں سے ایک مراد رسول، سسر رسول، داماد علی، خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ جن کی شہادت یکم محرم الحرام کو ہوئی. اور دوسری ہستی وہ نواس رسول، جگر گوشہ بطول، ابن علی شیر خدا، جنتی نوجوانوں کے سردار حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ جن کی شہادت 10 محرم الحرام کو ہوئی. میں اسی مناسبت سے آپ کے حضرات کے سامنے حضرات حسنین کریمین کے فضائل و مناقب اور ان کی زندگی کے کچھ احوال آپ کے سامنے عرض کروں گا. میرے دوستو، ان حضرات کی زندگی کے بہت سے پہلو ہیں. میں آپ حضرات کے سامنے صرف 2 پہلو پر بات کروں گا، اور ان میں سے پہلا یہ ہے کہ ان حضرات کی زندگی کا بچپن جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزرا، اور دوسرا ان حضرات کی زندگی کا وہ حصہ جو حضرات صحابہ کرام کے ساتھ گزرا. میں مختصراً بات کروں گا. چنانچہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں: اے اللہ، میں ان 2 شہزادوں سے حضرات حسنین کریمین سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ تو بھی ان سے محبت فرما. اور دوسری روایت کے اندر آتا ہے: اے اللہ جو ان سے محبت کرے، اے اللہ تو ان سے بھی محبت فرما. میرے دوستو، ہمیں اہل بیت سے، آل نبی، اولاد علی سے محبت آج سے نہیں، کل سے نہیں، بلکہ ہمیں ان سے محبت کا درس ملا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود مبارک سے ملا. ہمیں ان سے محبت کا درس وہ صحابہ کرام سے ملا. چنانچہ مسند احمد کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم سفر میں جا رہے تھے، حضرت فاطمہ بھی سواری پر سوار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سواری پر سوار ہیں، اور حضرات حسنین کریمین یہ دونوں شہزادے حضرت فاطمہ کی گود کے اندر بہت زیادہ رو رہے تھے. حضرت فاطمہ نے اللہ کے نبی کی طرف پیغام بھیجا کہ اے اللہ کے نبی، میرے دونوں شہزادے پیاس کی وجہ سے بہت زیادہ رو رہے ہیں، میرے پاس پانی نہیں ہے کہ میں ان کو پانی پلاؤں. اللہ کے نبی نے اپنی سواری حضرت فاطمہ کی سواری کے قریب کی اور حضرت حسن کو اٹھا کر اپنی گود میں بٹھایا اور اپنی نبوت کی زبان حضرت حسن کے منہ کے اندر دی، اور حضرت حسن نبوت کی زبان کو چوستے رہے. جب خوب سیر ہو گئے تو پھر خاموش ہو گئے. پھر اللہ کے نبی نے حضرت حسین کو اٹھا کر اپنی گود میں بٹھایا اور اپنی نبوت کی زبان حضرت حسین کے منہ میں دی، اور حضرت حسین نبوت کی زبان کو چوستے رہے. جب خوب سیر ہو گئے تو پھر وہ بھی خاموش ہو گئے. اسی طرح حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں کہ سردی کا موسم تھا، رات کے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لے گیا اور میرا مقصد ایک سوال کرنا تھا. میں وہاں گیا اور میں نے دستک دی. اللہ کے نبی باہر تشریف فرما ہوئے اور اپنے اوپر چادر اوڑھی ہوئی تھی. فرمایا کہ کیسے آئے ہو؟ تو میں نے کہا کہ میں آیا تو تھا سوال پوچھنے کے لیے، لیکن مجھے اب سوال بھول گیا ہے، لیکن مجھے آپ کو دیکھ کر تعجب ہو رہا ہے کہ اب اس وقت آپ مجھے کچھ زیادہ موٹے لگ رہے ہو، دن کے وقت اتنا نہیں تھے، اس کی کیا وجہ؟ صحابی رسول کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے مجھے اشارے سے حکم دیا کہ چادر ہٹاؤ. جب میں نے چادر ہٹائی تو کیا دیکھتا ہوں کہ آپ کی ایک بغل کے اندر حضرت حسن ہیں اور دوسری بغل کے اندر حضرت حسین ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کو قریب کیا اور ان کے سر سے سونگا، اور پھر حضرت حسین کو قریب کیا اور ان کے سر کو سونگا. میں تعجب کر رہا تھا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تو کیوں تعجب کرتا ہے؟ ہما ریحانتا یا من الدنیا، کہ یہ تو میرے دنیا کے پھول ہیں. یعنی جب تم لوگوں کو خوشبو کی ضرورت پڑتی ہے تو تم پھول کو سونگتے ہو، اور جب مجھے خوشبو کی ضرورت پڑتی ہے تو میں اپنے ان 2 پھولوں کو سونگتا ہوں. میرے محترم دوستو، یہ 2 حضرات ایسی عظیم ہستیاں ہیں کہ ان کو ایک ایسی فضیلت حاصل ہے جو
شاید دوسرے صحابہ کو نہیں ہے وہ فضیلت حاصل نہیں ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان حضرات کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جسمانی مشابہت کا ہونا۔ چنانچہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ سینے سے لے کر سر تک حضرت حسن آپ کے مشابہ تھے، اور سینے سے نیچے تک حضرت حسین یہ آپ کے مشابہ تھے۔ میرے دوستو، یہ ایک ایسی فضیلت ہے جو شاید باقی تمام صحابہ میں سے کسی کو بھی حاصل نہیں ہے۔ اسی طرح ان کی زندگی کا ایک پہلو وہ ہے جو انہوں نے حضرات صحابہ کرام کے ساتھ گزارا۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق عصر کی نماز پڑھا کر باہر جا رہے تھے کہ راستے کے اندر دیکھا کہ حضرت حسن کھیل رہے ہیں، ان کو گلے لگایا اور ان کو اپنے کندھے پر بٹھا لیا اور کہا کہ یہ فرزند تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہیں۔ اسی طرح حضرت حسین ایک مرتبہ کسی جنازے پر گئے، واپسی پہ آئے تو تھکاوٹ کی وجہ سے درمیان میں بیٹھ گئے تھکاوٹ دور کرنے کے لیے۔ حضرت ابو ہریرہ نے اپنی چادر اٹھائی اور اپنی چادر سے حضرت حسنین رضی اللہ تعالی عنہ کے قدم مبارک سے گرد و غبار کو دور کرنے لگے، تو حضرت حسین نے روکا تو حضرت ابو ہریرہ فرمانے لگے کہ مجھے مت روکو، کیونکہ آپ کے جو فضائل مجھے معلوم ہیں اگر باقی صحابہ کو معلوم ہو جائیں تو وہ آپ کو اپنی گردنوں پر اٹھا لیں۔ تو یہ تھے حضرات صحابہ کرام کے جنہوں نے ہمیں اہل بیت سے محبت کر کے بتایا۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اہل بیت سے، آل نبی، اولاد علی سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔